قمر جمیل کی تصنیف جدید ادب کی سرحدیں، جلد اول، مضمون نمبر 17، تنقید میں قاری کی اہمیت۔ 1970 عیسوی کے قریب مغربی تنقید میں ایک نئی قوت ابھرنی شروع ہوئی، اور وہ قوت قاری کی اہمیت ہے۔ یہ تنقید سمجھتی ہے کہ قاری کی اہمیت معنی کی اہمیت کے باعث ہے۔ یہ تنقید مصنف کو رد کرتی ہے اور معنی کی ذمہ داری قاری پر ڈالتی ہے۔ معنی کو متعین کرنے کی ذمہ داری قاری کی ہوتی ہے، اس لیے کسی ادب پارے کے معنی ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ مختلف ضرور ہو جاتے ہیں۔ ٹی ایس کوہن نے لکھا ہے کہ سائنس میں جو کچھ حقیقی کے طور پر ظاہر ہوتا ہے اس کا انحصار دیکھنے والے کی ذہنی حوالگی، فریم آف ریفرنس پر ہوتا ہے، جس کی روح سے مشاہدہ کرنے والا کسی حقیقت کو جاننا چاہتا ہے۔ گسٹالٹ کے ماہرین نفسیات بھی یہی کہتے ہیں۔ انسان کا ذہن دنیا میں چیزوں کے غیر متعلق ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک منظم اکائی کے طور پر دیکھتا ہے، یعنی دیکھنے والا حقیقت کو اپنے ذہنی رنگ میں رنگ دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ متن کے معنی کو حقیقتاً قاری ہی موجود بناتا ہے۔ جب ہم کوئی چیز پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں معنی کی چمک پیدا ہوتی ہے۔ تھوڑی سی دیر میں ہم نہ جانے کتنے شعوری اور غیر شعوری مقامات سے گزر جاتے ہیں اور ہمیں خبر نہیں ہوتی۔ تھوڑی سی دیر میں ہمارا ذہن کئی کڑیوں کو ملاتا ہے اور ان میں رابط پیدا کرتا ہے، لیکن یہ عمل ہر پڑھنے والے میں دوسرے پڑھنے والے سے مختلف ہوتا ہے۔ یہ عمل ایک نسل سے دوسری نسل تک اور ایک عہد سے دوسرے عہد تک یقیناً بدل جاتا ہے۔ جو لوگ تنقید میں قاری کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور جن کی تنقید قاری اساس تنقید کہلاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ متن سے کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں جن کا جواب صرف قاری دے سکتا ہے۔ پہلے معنی متعین ہوتے تھے، اب سائنس کی روشنی میں پڑھنے والے اس کا مطلب مختلف لے سکتے ہیں، چونکہ اب معنی متعین نہیں ہیں۔ والفگینگ آئزر قاری اساسی تنقید کا سب سے بڑا نقاد سمجھا جاتا ہے۔ آئزر کا ایک ساتھی ہینس رابرٹ یاؤس کہتا ہے کہ قرأت کے سلسلے میں تاریخی ڈسکورس بہت اہم ہوتا ہے، چونکہ قرأت یعنی پڑھنے کا عمل ہمیشہ تاریخی تناظر میں واقع ہوتا ہے۔ متن قاری تک کبھی خالص اور بے لاگ حالت میں نہیں پہنچتا، اس پر زمانے کا رنگ ضرور چڑھ جاتا ہے، اور متن سے توقعات، ایکسپیکٹیشنز بدلتی رہتی ہیں۔ یاؤس نے پیراگن کی اصطلاح سائنس کے فلسفی ٹی ایس کوہن سے مستعار لی تھی۔ پیراگن سے یاؤس تصورات اور معروضات کا وہ مجموعہ مراد لیتا ہے جو کسی بھی عہد میں کار فرما رہتا ہے۔ کسی بھی عہد کے پڑھنے والے متن کی پرکھ کے لیے جن اصولوں کا استعمال کرتے ہیں، یاؤس ان کے لیے بھی ہورائزن آف ایکسپیکٹیشنز کی اصطلاح استعمال کرتا ہے۔ یاؤس کہتا ہے کہ انگریزی اور جرمن زبانوں کے شاعروں کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ جب پیراگن بدل جاتا ہے تو لوگوں کی ادبی توقعات بدل جاتی ہیں۔ انگریزی زبان میں پوپ کی شاعری کا بھی وہی حشر ہوا جو ناسخ اور ذوق کی شاعری کا ہوا ہے۔ جو معنی کسی عہد کی شاعری سے پیدا ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ اگلے زمانے میں بھی وہی محسوس کیے جائیں۔ یاؤس کہتا ہے کہ ہر عہد اپنی توقعات کے مطابق فن پارے کو پڑھتا ہے اور اسے پسند کرتا ہے یا اسے رد کر دیتا ہے۔ یہ پسند ناپسند اس لیے بدلتی ہے کہ ادبی افق برابر بدلتا رہتا ہے۔